میں شور اٹھا، مسجد میں خون بہا، داماد صلی اللہ سجدے میں مارا گیا۔ مصلی کوفے میں ایک نمازی کا خون سے رنگین ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونتوکل علیہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خداوند عظیم نے احسان ہے خدا کا کہ ہمیں اس نے ولایت معصومین اور معرفت معصومین عطا کی ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اگر غم ہے تو غم اہل بیت کو مناتے ہیں، اور خوشی بھی ہے تو خوشی اہل بیت کو مناتے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت سب کچھ ہی اہل بیت کی نسبت سے ہے۔ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے نسبت اہل بیت کے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہمارا دین ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے کہ بغیر ولایت اہل بیت کے کچھ بھی بارگاہ میں خدا میں قبول نہیں ہے۔ اگر ولایت اہل بیت ہے اور مولا علی کی ولایت ہے تو ہر عبادت بارگاہ خدا میں قدر و قیمت اور ارزش پیدا کر جاتی ہے، اور اگر انسان کے دل میں ولایت آل محمد نہیں ہے، ولایت امیر المؤمنین نہیں ہے، تو کسی عمل کا کوئی ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ خدا کی بارگاہ میں اگر توحید بھی قبول ہے تو اسی ولایت ہی کی قبولیت کی وجہ سے ہے، چونکہ یہ وہ راستہ ہے جو خداوند عظیم نے قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راہ بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم دعا ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس راستے پہ گامزن ہو سکیں جس راستے کو خدا نے قرار دیا ہے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام تو وہ ہستی ہے کہ جس کی ولایت پہ ائمہ نے فخر کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روح لہ الفدا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ولایت علی بن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، میرے دل میں جو محبت علی پائی جاتی ہے، جو ولایت علی پائی جاتی ہے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے مولا علی کی اولاد ہونے کی بنسبت۔ لہٰذا یہ مولا امیر کی ولایت ہے جسے خداوند عظیم نے قرآن کریم میں اتنے واضح و شگاف الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہستی جو نماز کو قائم کرنے والی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ اور اس آیت کے ذیل میں جو روایات ہیں ان میں یہ کہا گیا، صاف کہا گیا ہے کہ ابن ابی حاتم طبری انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ مولا علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، اور خداوند عظیم نے یہ آیت حق علی میں نازل کی۔ تو یہ ہے مولا امیر کی ولایت جس کو خداوند عظیم نے اپنی ولایت قرار دیا ہے، کہ لہٰذا جو علی کی ولایت کو قبول کرتا ہے اس نے خدا اور رسول کی ولایت کو قبول کیا ہے، ورنہ اگر ولایت علی نہیں ہے تو کوئی بھی بارگاہ خدا میں چیز قبول نہیں ہوگی، حتیٰ توحید خدا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اہم یہ ہے کہ انسان اس ہستی کی معرفت حاصل کرے کہ جس کی معرفت حقیقتاً جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ پاک پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی تجھے نہیں جانتا ہے، نہیں پہچانتا ہے، مگر وہ خدا جس نے آپ کو خلق کیا ہے، اور میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ علی وہ ہستی ہے جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا علی الناس من شجر شتیٰ وانا وانت من شجرۃ واحدہ۔ علی لوگ مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں اور آپ اے علی ایک ہی حقیقت سے ہیں، ہماری حقیقت ایک ہے،
اور اس کے بعد سورہ رعد کی پاک پیغمبر نے یہ آیت ارشاد فرمایا جنات من عناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، کہ یہ مختلف باغات ہیں خداوند عظیم نے جب زمین کے اوپر اگائے ہیں، اس میں باغات ہیں، کھجوریں ہیں، زراعت ہے، یہ سب کی سب صنوان ہیں، غیر صنوان ہیں، یعنی وہ کچھ وہ ہیں جن کی اصل اور اساس ایک ہے، کچھ وہ ہے جو اصل کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ ہے، ان سب کو ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ سالبی نے اس آیت کے ذیل میں یہ روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی تیری اور میری اصل ایک ہے، تینتوں کا من تینتی، تیری اور میری تینت ایک ہے اور وہ حقیقت ایک ہے جس سے ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ دوسری روایات میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت و انا من نور واحد، آپ اور میں ایک ہی نور سے ہیں، اور یہی وہ اساس و بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ پاک پیغمبر نے مولا علی کے لیے فرمایا ہے کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں تو محمد کا بھائی ہے۔ یعنی ہمیشہ پاک پیغمبر جو ہے جب بھی مولا علی کے ساتھ اپنے تعلق کو ذکر کرتے تھے تو ابن عمی بھی ساتھ ذکر کرتے تھے، یہ نسبی رشتہ ہے کہ علی تو میرا رشتے کے لحاظ سے چچا کا بیٹا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو یہ جو اخوت ہے پیغمبر اکرم کی مولا علی کے ساتھ، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ وہ عالم نورانیت کہ جس میں علی اور پیغمبر کو ایک ہی نور سے خلق کیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا سے جب تشریف لے جائیں گے تو تب بھی ایک نور کی شکل میں ہوں گے، اور حتیٰ جنت میں پاک پیغمبر نے جب شجرہ طوبہ کو ارشاد فرمایا اور سوال کیا ایک صحابی نے یا رسول اللہ شجرہ طوبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا شجرۃ فی الجنت فی داری، کہ جنت میں میرے گھر میں اصلھا فی داری، یہ درخت میرے گھر میں ہے، اور جنت کے ہر گھر میں شجرہ طوبہ کی شاخیں ہیں جس سے رزق ملتا ہے جنت والوں کو۔ تو اسی صحابی نے مڑ کر کے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ پہلے آپ سے سوال ہوا تھا شجرہ طوبہ جنت میں کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا فی دار علی ابن ابی طالب، شجرہ طوبہ جنت میں علی کے گھر میں ہے۔ آج فرما رہے ہیں کہ شجرہ طوبہ میرے گھر میں ہے، تو یا رسول اللہ یہ فرق کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں میرا اور علی کا گھر ایک ہی ہوگا، تو میرا گھر علی کا گھر، میرا محل علی کا محل اکٹھا ہوگا۔ تو یہ ہے مقام امیر المؤمنین کہ جو نفس پیغمبر اور جان پیغمبر قرار دیا، لہٰذا پیغمبر کو پہچانے۔ تب تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی اور میری منزل وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے رسالت و نبوت کے کہ یہ منصب میرے ساتھ خاص ہے، ورنہ علی جو بھی مقامات خداوند عظیم نے محمد کو عطا کیے ہیں وہ سب کے سب مقام تجھے علی کو عطا کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مناسب الہیت ہے جو پاک پیغمبر کے لیے قرار دیے گئے، اسی طرح مناسب الہیہ خداوند عظیم نے مولا علی کے لیے قرار دیا ہے کہ پاک پیغمبر، ایک حدیث صحیح ہے کہ جس کو مسند ابو یعلا، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد حنبل میں ذکر کیا گیا ہے، معجم کبیر طبرانی میں ذکر کیا گیا ہے، مستدرک حاکم میں ذکر کیا گیا ہے، جناب البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، جناب ذہبی نے صحیح کہا ہے، اور جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، کہ تم میں سے وہ ہستی ہے جو قرآن کی تعویل پہ جنگ کرے گی جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پہ جنگ کی ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا آنا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ ایک اور صحابی نے پوچھا آنا یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ پیغمبر فرماتے رہے نہیں تم بھی نہیں ہو، تم بھی نہیں ہو۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، فرمایا ولکنہ خاسف النال، یہ علی ہے جو میرا جوتا گانٹ رہا ہے۔ تو پیغمبر نے صاف کہہ دیا کہ جس طرح ایک منصب الہی مجھے عطا ہوا تھا تنزیل قرآن پہ جنگ کرنے کے لیے، اور تنزیل قرآن پہ جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خدا کی وحدانیت
نبوت کی شہادت دیں، میری رسالت کی شہادت دیں، نماز و روزہ و عبادت کو قبول کر لیں، تو قد اسموا منی دماءہم و ارضہم، ان کی جان مال محفوظ ہو گیا اسلام کے نام پہ۔ یہ تنزیل قرآن تھی، اور تعویل قرآن وہ ایمان ہے جو ابھی تک قرآن کہتا ہے کہ آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا علی کی جنگ ایمان کی خاطر تھیں اور رسول کی جنگ اسلام کی خاطر تھی۔ رسول نے اسلام پہنچا دیا، کلمہ دین پہنچا، رسول کی ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے ایمان کا مسئلہ باقی رہنے والا تھا، لہٰذا مولا علی کی جنگیں پاک پیغمبر کے بقول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی جنگیں ہیں، وہ جو ایمان کو قبول نہیں کریں گے وہ علی کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہوگا، اور آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا۔ علی کی ذات پوری کی پوری ترجمان تھی ذات رسول کے۔ اسی وجہ سے پاک پیغمبر اگر سورہ براءت پہنچانی ہے مولا علی کو بھیجتے ہیں، جو جن کو بھیجا گیا تھا ان سے آیات براءت کو واپس لے کر کے انہیں جب واپس کیا گیا اور انہوں نے آ کر کے سوال کیا یا رسول اللہ حل نزل فی شیء من القرآن، کیا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی کہ مجھے آپ نے واپس بلا لیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے آپ کو بھیج دیا تو جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، پیغام دیا خدا کا کہ یا رسول اللہ خدا فرما رہا ہے کہ یہ سورہ براءت نہیں پہنچائے گا الا انت اور رجل من کا، آپ پہنچائیں گے یا وہ جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا آپ کی ذات اور جان سے تعلق ہے، اس لیے میں نے علی کو بھیجا ہے۔ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور خود مولا علی نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس دن پہلے دن تخت خلافت پہ، ظاہری خلافت پہ تشریف لاتے ہیں تو اس طرح آئے کہ پورے کے پورے ترجمان رسالت اور ترجمان رسول بن کر کے تشریف لائے۔ لہٰذا یہ لفظیں ہیں کہ جب آپ تشریف لائے، کانا متعمما بامامت رسول اللہ، لابسا بردۃ رسول اللہ، متقلدا سیف رسول اللہ، متناعلا نعل رسول اللہ، کہ علی رسول کا امامہ پہنے ہوئے، رسول کی عبا اوڑھے ہوئے اور رسول کی تلوار لگائے ہوئے اور رسول کا جوتا پہنے ہوئے اس انداز میں آتے ہیں، اور تخت خلافت پہ ممبر پہ وہاں بیٹھے جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے چیمے گوئیاں کی کہ علی وہاں پہ کیوں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، اور آپ سے پہلے جو خلفاء تھے وہ وہاں پہ نہیں بیٹھے۔ اور جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم یہ اعتراض کرنا چاہتے ہو کہ علی وہاں کیوں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، تو سنو، میں نے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من قام مقامی ولم یعمل بعملی کبہ اللہ علی منخرہ فی النار، کہ جو میری جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور مجھ جیسا عمل نہیں کرتا، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ انا الممتثل لامر رسول اللہ والحاکم باحکام رسول اللہ، میں نے تو زندگی ہی پوری اس طرح گزاری ہے کہ وہی کیا جو رسول نے فرمایا ہے، وہی عمل کیا جو حکم رسول تھا، کبھی حکم رسول سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹا ہوں، اور علی کے پاؤں میں کبھی تردید پیدا نہیں ہوئی۔ اور پھر جب بیٹھ گئے، اس طرح سے بیٹھے کہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے جملے ہی یہی ارشاد فرمائے تھے کہ لوگوں سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ آج علی سے سوال کرو جو بھی سوال کرنا چاہو۔ انا ہونا صفت العلم، حاذا صفت العلم، یہ علم کا مرکز ہے۔ حاذا ما زکانی رسول اللہ، حاذا لعاب رسول اللہ، یہ وہ ہے جو رسول نے مجھے اس طرح سے غذا دی ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے، اور یہ لعاب علی کا لعاب نہیں ہے، لعاب رسول اللہ ہے، یعنی یہ جسم بھی پروردہ ہے لعاب رسول کے ساتھ، اور یہ روح بھی روح رسول ہے، اس میں وہی علم ہے جو علم رسول خدا نے عطا کیا تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں ھذا صفت العلم، یہ علم کا مرکز ہے یہ سینہ، انہا ہونا لعلما جما، یہاں پہ ایک مرکز علم ہے کہ جس کی کوئی تہ نہیں ہے اور بلندی کے لحاظ سے جس کی عظمت کو پایا نہیں جا سکتا ہے۔ آؤ مجھ سے علی سے سوال کرو۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادۃ وجلست علیہا لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہا واہل الانجیل بانجیلہا واہل الفرقان بفرقانہا، اگر آج مسند
قضاوت لگا دی جائے اور علی کو اس پہ بٹھا دیا جائے اور فیصلہ کرنے والے علی کی ذات ہو، تو تورات والے آئیں گے تو علی تورات سے فیصلہ کرے گا، انجیل والے آئیں گے تو علی انجیل سے فیصلہ کرے گا، قرآن والے آئیں گے تو علی قرآن سے فیصلہ کرے گا۔ ہر کتاب الہی بول کر کے کہے گی کہ علی نے وہی حکم لگایا ہے جو خدا نے لگایا تھا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو خداوند عظیم نے ترجمان رسول بنایا، ترجمان قرآن بنایا، تاکہ یہ اسلام کی حقیقتیں لوگوں کے اوپر روشن ہو سکیں۔ قرآن کے وارث خدا اس لیے قرار دے رہا ہے۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کے وارث اپنے وہ بندے قرار دیے ہیں جن کا استفاء ہم نے خود کیا ہے، جنہیں ہم نے چن لیا تھا، ہم نے خود ان کا استفاء کیا تھا، انہیں ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ یہ کتاب سے مراد کتاب الہی ہے، قرآن کریم ہے۔ اس کی وراثت اسی کے پاس ہو سکتی ہے جو اس کو اس طرح بیان کرے جس طرح خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ سوائے ائمہ طاہرین کے کسی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ آؤ کتاب الہی کے بارے میں ہم سے سوال کرو، یا مولا علی نے کیا ہے یا اولاد علی نے کیا ہے۔ اور پھر مولا علی نے ثابت بھی کیا۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب خدا ہے بین ایدیکم، جو تمہارے پاس موجود ہے، فاستنطقوہ، اس کو بلاؤ یہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے، وَلَن يَنطِقَ، یہ کتاب تم سے نہیں بولے گی، فِيهِ خَبَرُ مَا مَضَىٰ وَحَدِيثٌ لِمَا يَأْتِي وَدَوَاءُ دَاءِكُمْ وَنَظْمُ أَمْرِكُمْ۔ اسی قرآن کریم میں تمہارے ماضی کی باتیں بھی موجود ہیں، مستقبل کی بھی موجود ہیں۔ اسی قرآن کریم میں تمہاری دواؤں، بیماریوں کی دوا بھی موجود ہے۔ اسی قرآن کریم میں تمہارے امور کا نظم بھی موجود ہے۔ اس سے بلاؤ، یہ تمہیں نہیں بیان کرے گا۔ وَلَن يَنطِقَ وَلَٰكِنِّي أُخْبِرُكُمْ، مجھے خداوند عظیم نے زبان قرآن بنایا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ اسی واسطے پاک پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث صحیح ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن مجھ تک پہنچے حوض کوثر کے اوپر۔ تو قرآن تو علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ چھٹے امام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا نفارق القرآن ولا یفارقنا، نہ ہم قرآن سے جدا ہوتے ہیں نہ قرآن ہم سے جدا ہوتا ہے۔ ہم ہیں قرآن کے احکام کو جاننے والے، اسی طرح کتاب الہی کو جانتے ہیں جیسے خدا نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور عجیب فکرے ہیں اس روایت میں، جسے امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر میں بیان کیا، جسے معجم صغیر طبرانی میں بیان کیا گیا ہے، جسے فتح القدیر میں بیان کیا گیا ہے، جسے جناب حاکم نے المستدرک میں ذکر کیا ہے اور حدیث صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں پاک پیغمبر نے دو جملے ارشاد فرمائے ہیں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس میں دوسرے جملے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو ایسی نسبت ہو کہ جس میں ایک طرف کہنے سے دوسری طرف خود بخود ثابت ہو جاتی ہے، تو وہاں دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود پاک پیغمبر دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ یہ دوسرا جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غور کرنا چاہیے ان دونوں جملوں میں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں علی مع القرآن، یعنی پہلے بھی علی ہے اور پھر آخر میں بھی والقرآن مع علی، آخر میں بھی علی ہے، یعنی قرآن سے اول بھی علی ہے اور قرآن کے آخر بھی علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک علی کو نہ سمجھا جائے، جب تک علی کی خدمت میں نہ پہنچا جائے، قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن سے اول بھی علی اور قرآن سے آخر بھی علی۔ اور پھر مائیت کو بیان کیا ہے کہ قرآن اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ، قرآن وہ ہے جس کے نازل کرنے پہ خدا اپنی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ القرآن، کتاب کہ خدا وہ ہے جس نے اپنے بندے پہ اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میں نے یہ فرقان نازل کیا ہے، یعنی قرآن وہ ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ علی کو بھی وہ قرار دیا ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ لہذا پیغمبر
پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ادر الحق حیث مدار علی، حق کو ادھر پھیرنا خداوندہ جدھر علی جاتا ہے۔ تو حق کی مائیت بھی علی کے لیے قرار دی اور قرآن کی مائیت بھی علی کے لیے قرار دی۔ تو قرآن تو وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت قرار دی ہے، علی وہ امام ہے جسے امام ہدایت قرار دیا ہے۔ قرآن کو ہدی للمتقین قرار دیا ہے، علی کو امام المتقین قرار دیا ہے۔ قرآن کے لیے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور علی کے لیے فرمایا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ علی قرآن امام صامت ہے اور علی قرآن ناطق ہے۔ جو قرآن کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو علی کو نہ مانے وہ منافق ہے۔ پاک پیغمبر نے اس طرح سے مولا علی کو پہچان کروایا دنیا والوں کے لیے کہ دنیا والوں علی کو پہچانو، تاکہ دین کو پہچان سکو، تاکہ دین پہ باقی رہ سکو۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہر نماز میں کم از کم، ہر نماز چاہے نافلہ ہو یا فریضہ ہو، پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔ اس واسطے جو کہ سورہ الحمد میں خداوند عظیم نے اس حقیقت کو کھول کر کے بیان کیا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور علی وہ ہستی ہے جسے دنیا میں صراط مستقیم قرار دیا گیا۔ لہٰذا علی حق کی کسوٹی اسی وجہ سے ہے کہ اگر آپ علی کے ماننے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، تو پھر آپ صراط مستقیم پہ، اگر آپ علی کو نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، اور آپ کا ہر عمل بارگاہ خدا میں رد ہو جائے گا، اس لیے کہ معیار خدا صراط مستقیم کو قرار دے رہا ہے۔ اور آج کی رات اور آج کا دن، یہ جو یوم شہادت ہے، اس دن میں وہ ہستی دنیا سے چلی گئی کہ جس کے جانے سے خداوند عظیم جبرائیل کی زبان سے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ آج ارکان ہدایت گر گئے، آج اعلام التقیٰ ختم ہو گئے، آج عروۃ الوثقیٰ ٹوٹ گیا علی کے جانے سے۔ یہ ماہ رمضان ہی تھا کہ جس کی 19 کی رات کو علی کو ضربت لگی، اور 21 کی رات کو فجر سے کچھ دیر پہلے علی اس دنیا سے چلے گئے اور منصب شہادت پہ فائز ہو گئے۔ یہ وہ منزل تھی جس کی ساری زندگی علی نے خواہش کی تھی، اور پیغمبر نے جب وہ بیان کیا خطبہ شعبانیہ میں علی کی شہادت کو، تو پاک پیغمبر نے سوال کیا فکیف صبرک یا علی، علی جب آپ کا چہرہ داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، آپ کے سر پہ تلوار لگے گی، علی اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی، صبر کیسا ہوگا؟ تو عرض کیا تھا یا رسول اللہ لیس مقام الشکوہ لیس مقام الصبر بل مقام التبشیر والشکر، یا رسول اللہ یہ تو بشارت کا مقام ہے، یہ تو وہ منزل ہے، یہ تو وہ موقع ہے جس کی ساری زندگی علی نے خواہش کی ہے، جس کی علی تلاش میں رہا ہے۔ اور ماہ رمضان ہی تھا، وہ آخری ماہ رمضان تھا۔ خطبہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ سوال کیا اپنے بیٹے حسن سے، بیٹا حسن اس مہینے میں کتنے دن گزر چکے ہیں؟ عرض کیا بابا 13 دن گزر گئے۔ امام حسین سے سوال کیا بیٹا حسین کتنے دن باقی ہیں؟ عرض کیا بابا 17 دن باقی ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہوگا کہ جس میں یہ داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اب مسلسل یہ باتیں کہتے رہتے تھے جب سے ماہ رمضان شروع ہوا تھا، اور جب یہ 19 کی، چونکہ اس ماہ رمضان میں مولا علی کی روش یہ تھی کہ ہر دن اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی ایک بیٹے یا بیٹی کے گھر میں روزہ کو افطار کیا کرتے تھے۔ یہ 19 ماہ رمضان کی رات اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں روزہ افطار کیا، اور جب بیٹی نے روزہ افطار کرنے کے لیے روٹی کے ساتھ 2 چیزیں نمک اور دودھ کو رکھا، تو بلا کر کے ارشاد فرمایا بیٹی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بابا نے کبھی 2 چیزیں اکٹھی نہیں کھائی ہیں، ایک کو اٹھا لو، دودھ کو اٹھا لو۔ نمک سے روزہ افطار کیا، 3 لقمے پورے ماہ رمضان میں یہ روش رہی علی کی کہ 3 لقمے سے زیادہ روٹی نہیں کھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں اس طرح بارگاہ خدا میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ میرا شکم
روٹی سے بھرا ہوا نہ ہو، کھانے سے بھرا ہوا نہ ہو۔ اور پھر بیٹی بیان کرتی ہیں کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہے، یہ 19 کی رات علی سوئے نہیں، باہر چلے جاتے، آسمان کی طرف نظر کرتے، بار بار کہتے تھے ما کذبت ولا کذبت، نہ مجھے جھوٹ بتلایا گیا نہ علی نے جھوٹ کہا ہے، یہ وہی رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا ہے، میں خداوندہ میں آمادہ ہوں علی اس منزل کے لیے جو میرے لیے قرار دی گئی ہے۔ جو بہت زیادہ اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں نا اپنی موت کا انتظار کرتے کرتے، تو بیٹی نے یہ سوال کیا، بیٹا بابا کیا وجہ ہے کہ آج آپ بہت مضطرب ہیں؟ تو ارشاد فرمایا بیٹی یہ وہی رات ہے جس کا علی کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر جب صبح کی نماز سے پہلے اذان کے لیے گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو بطخیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، وہ آ کر کے دامن علی کو پکڑ لیتی ہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ اب یہ گریہ کر رہی ہے، اس کے بعد رونے والی خواتین گریہ کریں گے، یہ علی کی زندگی کے آخری لحظے ہیں۔ اور جب مسجد میں جا کر کے پہنچے، علی نے مازنہ اذان پہ جا کر کے اذان دی، پورے کوفے کے لوگوں نے سنا علی کی آواز کو، یہ آخری مرتبہ ہے جو علی کی آواز کو لوگ سن رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مسجد میں جا کر لوگوں کو صحن مسجد میں جا کر کے بیدار کیا جو سوئے ہوئے تھے، ابن ملجم بھی سویا ہوا تھا، مولا علی نے اسے بھی جا کر کے بیدار کیا کہ دیکھو یہ سونا اچھا سونا نہیں ہے، شیطان اس طرح سے سویا ہے جو الٹے منہ سوئے ہوئے ہو، اٹھو۔ اور پھر ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو، یہ ایسا کام ہے جس سے آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ خداوند عظیم کی تقدیر اس طرح سے ہے۔ مولا علی نے نماز شروع کی، پہلی رکعت مکمل کی، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تھے جب ابن ملجم نے آ کر کے علی کے سر پہ تلوار ماری، سر علی پہ تلوار کا لگنا تھا۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے وسط آسمان میں آ کر کے آواز دی لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی قتل ابن عم المصطفیٰ قتل علی المرتضیٰ، اور یہ آواز پوری دنیا نے سنی، کوفہ کے لوگوں نے سنی، یہ آواز بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ لوگ گلیوں میں نکل آئے، واہ علیہ واہ مرتضیٰ واہ علیہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حسن و حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں، امام حسن ساتھ آنا چاہتے تھے، مولا نے قسم دے کر ارشاد فرمایا تھا بیٹا حسن تم گھر واپس چلے جاؤ، یہ تقدیر الہی اس طرح سے ہے۔ جب امام حسن و امام حسین علیہ السلام مسجد میں پہنچے تو مولا یہ بیان کرتے ہیں، امام حسن بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا علی خاک پہ گرے ہوئے ہیں، مٹی اٹھا کر کے اپنے زخم میں ڈال رہے ہیں، اور میں نے جا کر کے سر علی کو گود میں لیا۔ مولا میں نے عرض کیا بابا من لنا غیرک، بابا ہم یتیموں کا کون سہارا ہوگا، بابا ان لوگوں کا کون سہارا ہوگا۔ مولا نے ارشاد فرمایا بیٹا حسن سب سے پہلے نماز پڑھاؤ۔ امام حسن نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد بیٹوں نے لاش علی کو اٹھایا، زخمی مولا علی کو اٹھا کر گھر لے چلے۔ اصحاب روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں، اور جب آواز پہنچی مولا علی کے گھر میں، علی کی بیٹیوں نے ماتم کرنا شروع کیا، واہ مصیبتا واہ علیہ، اور بلند آواز سے، اتنے بلند آواز سے علی کی بیٹیاں روئیں کہ آسمان پہ فرشتوں نے رونا شروع کیا۔ اور جب دروازہ کے قریب پہنچے علی کو لے کر کے ایک مرتبہ کہا حسن و حسین سے بیٹا مجھے زمین پہ بٹھائیے۔ زمین پہ بٹھانے کے بعد اصحاب سے فرمایا او میرے اصحاب سب واپس چلے جاؤ، اور مولا سے عرض کریں گے مولا آپ کیوں واپس کرنا چاہتے ہیں، تو یہی کہیں گے کہ میری بیٹیاں آج بلند آواز سے رو رہی ہیں، علی نہیں چاہتے کہ ان غیر محرموں پہ علی کی بیٹیوں کی آواز پہنچے۔ میں کہوں گا مولا آج تو آپ نہیں چاہتے چونکہ آپ زندہ ہیں کہ زینب و کلثوم کی آوازیں ان لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ مولا یہی کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں قیدی بنائی ہوں گی اور لوگ آپ کی بیٹیوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ زینب و ام کلثوم لوگوں سے کہہ رہی ہوں گی لوگوں نحنو ودائع رسول اللہ، ہم رسول کی اولاد ہیں، ہمارے اوپر نظریں بند کر دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بار الہا صدقہ محمد و آل محمد ہم سے اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، اور ہمارے دلوں میں ولایت و محبت علی میں اضافہ فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوفے میں شور اٹھا، مسجد میں خون بہا، داماد صلی اللہ
سجدے میں مارا گیا مسلح کوفے میں ایک نمازی کا خون سے رنگین ہو گیا یہ وہ نمازی تھا جس کے غم میں خدا بھی غمگین ہو گیا، خدا بھی غمگین ہو گیا۔